السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ فیصلہ کن مرحلے کا آغاز ہو گیا اور یہ جو اگلے 4-5 دن ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں فیصلہ ساز ہوں گے۔ الیکشن کب ہونا ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا، مستقبل میں کس نے رول کرنا ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو کل چینج آف کمانڈ ہے۔ چینج آف کمانڈ مطلب جنرل عاصم منیر پاکستان فوج کے سربراہ کی حیثیت سے اپنا چارج سنبھالیں گے، اور ایک تقریب میں ان کو جو چھڑی ہے، جو سٹک ہے، وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا باجوہ صاحب ہمیشہ یوں اپنے ہاتھ میں لے کے گھومتے ہیں، یوں چھڑی کو گھماتے ہیں، وہ سٹک جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کے حوالے کر دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل عاصم منیر صاحب کمانڈ سنبھال لیں گے اور پرسوں آفس میں ان کا پہلا دن ہوگا۔ آج جنرل قمر جاوید باجوہ کا بطور پاکستان فوج کے سربراہ آخری دن ہے جو وہ اپنے دفتر میں گزاریں گے۔ الوداعی ملاقاتیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا۔ کل کی جو تقریب ہے اس میں ریٹائرڈ جو جنرلز ہیں ان کو بھی بلایا گیا ہے، حاضر سروس جنرلز بھی موجود ہوں گے، اور یہ جنرل کیانی نے اس تقریب کو باقاعدہ فارملائز کیا تھا۔ اس سے پہلے اس طرح سے جو چینج آف کمانڈ ہے، باقاعدہ سٹک لینا دینا، اس طرح وہ نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ غالباً کل نشر بھی کی جائے گی، پاکستانی میڈیا بھی اس کو دکھائے گا، تو یہ اس لحاظ سے اس کی اہمیت ہے اس دن کی۔ اب آج عمران خان صاحب لاہور میں بنی گالہ میں زمان پارک میں اور اہم اجلاس انہوں نے بلایا۔ پنجاب کے جو کور کمیٹی سب سے پہلے اس کا اجلاس ہوگا، یہ تقریباً 40 افراد اس میں ہیں، ان میں سے 20-21 لوگ وہاں پر موجود ہیں، پھر KPK سے بھی لوگوں کو بلایا۔ یہ جو PTI کے ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 3 یا 4 دن صلاح مشورہ ہوگا، پارلیمانی قائدین سے ہوگا، وزرائے اعلیٰ سے ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد پارلیمانی پارٹی کو بھی بلایا جائے گا، اور پارٹی کے جو اہم لوگ ہیں وہ سیشن میں ہوں گے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ سوال یہ ہوگا کہ کیا کیا جائے، اسمبلی ڈیزالو کی جائے، کیونکہ اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں KPK کی اور پنجاب کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً more than 60% جو نشستیں ہیں، یہ 64-65% نشستیں، ان پر انتخابات ہوں گے۔ بلوچستان سے بھی PTI کے لوگ پھر استعفیٰ دے دیں گے، سندھ سے وہ استعفیٰ دے دیں گے لوگ، تو اتنے بڑے پیمانے پر جو ضمنی انتخاب کرانا ممکن نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 2 اسمبلیوں کے پھر انتخابات ہوں گے، اگر مرکز نہیں بھی ٹوٹتا، یعنی اگر کوئی ہٹ درمی ہے مرکز اور وہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں، تو پھر کم از کم ان 2 اسمبلیوں کے الیکشنز ہو جائیں گے، اور یہ 5 سال کے لیے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اپنے وقت پر اگر قومی اسمبلی کا الیکشن کروانا ہے وفاقی حکومت نے، تو پھر صرف قومی اسمبلی کا الیکشن ہوگا، صوبوں میں بھی کیئر ٹیکرز گورنمنٹ نہیں ہوگی، صوبوں میں پھر یہی حکومتیں جو اب ان الیکشنز کے نتیجے میں معرض وجود میں آئیں گی وہی وہاں پر ہوں گی۔ تو اب یہ اس میں عمران خان نے جو چال چلی ہے، جو سیاسی چال چلی ہے، جو انہوں نے داؤ آزمایا ہے، اس نے ایک رپھڑ ڈال دیا ہے PDM کے لیے۔ ایک اور جو بڑی اہم بات ہے، جب کل چینج آف کمانڈ ہو جائے گی، پرسوں جنرل عاصم منیر اپنے آفس میں بیٹھیں گے، سب سے پہلے دن ہوگا ان کا، تو اس کے بعد پھر تعیناتیوں کا پروسیس شروع ہوگا۔ تقریباً 2-3 ہفتے لگیں گے، جن میں بہت ساری تعیناتیاں ہوں گی، کچھ تو فوج کے اندر کی ہوں گی جن کے حوالے سے شاید ہمیں اس طریقے سے اطلاع ہمیں نہ مل سکے، لیکن کچھ ایسی تبدیلیاں ہیں جو بالکل سامنے ہوں گی۔ مثال کے طور پر دیکھنا ہے کیا DG ISI تبدیل ہوتے ہیں، DGC تبدیل ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب جنرل راحیل شریف نے آرمی کی کمانڈ سنبھالی تھی، تو اس وقت کے DG ISI جنرل ظہیر الاسلام، انہوں نے پہلے دن ہی ملاقات کی تھی جنرل راحیل شریف سے، اور ان کو یہ آفر کیا تھا کہ DG ISI ایک بڑی اہم پوسٹ ہے، تو اس لیے میں آج خود والنٹیئر کرتا ہوں کہ مجھے آپ تبدیل کر دیں یہاں سے، اور اپنی مرضی کا DG ISI آپ لگائیں، آپ کا یہ پروگیٹو ہے، آپ فوج کے نئے سربراہ بنے ہیں، 3 سال تک آپ نے معاملات کو چلانا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کمپلیٹ آپ کے پاس اتھارٹی اور آزادی ہو کہ جس کو بھی آپ رکھنا چاہیں
اس کو رکھیں۔ ذرائع مجھے یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت جنرل راحیل شریف نے یہ کہا تھا جنرل ظہیر الاسلام کو کہ نہیں، مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے اور آپ اپنا ٹینیور کنٹینیو رکھیں۔ اب اس وقت جنرل عاصم منیر نئے آرمی چیف اور جنرل ندیم انجم DGISI خاصے کنٹروورشل ہو چکے ہیں، خاصے متنازع ہیں، اس سیاسی لحاظ سے متنازع ہیں۔ ویسے ان کا جو کمپیٹنس ہے بطور انہوں نے جو بھی اپنی خدمات سر انجام دی ہیں کور کمانڈر کراچی کی حیثیت سے، اور بھی جن شعبوں میں وہ رہے ہیں، ان کی جو پرفارمنس ہے وہ فوجی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت اچھی، اینڈ ہی از اے کمپیٹنٹ آفیسر۔ لیکن اس وقت جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ان کو جو DGISPR کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، جس میں انہوں نے جو بیانیہ ہے بظاہر نون لیگ کا، اس کو انہوں نے بڑا اوپنلی سپورٹ کیا، تو اس کے بعد PTI یہ سمجھتی ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو DGISI تبدیل کر دینے چاہیے۔ DGC جو ہیں وہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فوج کا سربراہ ہے اس کے وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اور ڈائریکٹلی کیونکہ وہ چیف آف دا آرمی اسٹاف کو بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے رپورٹ، یہ عملی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اب کیا پھر DGC کو تبدیل کیا جاتا ہے یا نہیں، یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے۔ یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو سامنے نظر آئیں گی۔ اس کے علاوہ DGISPR جنرل افتخار بابر، وہ بھی خاصے عرصے سے ہیں یہاں پر، اب ان کی ترقی بھی لیفٹیننٹ جنرل کی ہو چکی ہے، تو بھلے آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ بھی اپنی جاب کو اسی جگہ پہ برقرار رکھتے ہیں یا ان کو کوئی اور ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ اسی طرح ISPR میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے عرصے سے وہاں پہ کام کریں، بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو اب سوالیہ نشان بھی لوگ لگاتے ہیں۔ تو ایک تبدیلی اگر ہوئی تو وہ سامنے یہ تبدیلیاں ویزیبل ہوں گی۔ تو یہ تو فوج کے لحاظ سے۔ اب سیاست کے لحاظ سے یہاں پر جو ہم نے معلوم کیا ہے، جو اکثریت ہے PTI کے لوگوں کی، KPK کے لوگوں کی، پنجاب کے لوگوں کی، وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلیوں سے باہر نکل جانا چاہیے، اسمبلیاں ڈیزالو ہو جانی چاہیے، نئے انتخابات ہو جانے چاہیے، کیونکہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں، کسی میں بھی کوئی کانفیڈنس نہیں ہے۔ اور پھر اب جب تبدیلیاں ہو رہی ہیں فوج کے اندر بھی، اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی، ایجنسیز کے اندر بھی، تو یہ جو رجیم ہے یہ تو 10 منٹ نہیں رہ سکتی۔ اگر اس کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ نہیں کرے گی تو یہ نہیں رہ سکتی۔ چھوٹی پارٹیوں کے بڑے تحفظات ہیں، باپ کے بڑے تحفظات ہیں، MQM کے تحفظات ہیں، جو انڈیپینڈنٹ لوگ ان کے ساتھ تھے ان کے تحفظات ہیں، تو یہ فوری طور پر یہ لوگ ان سے علیحدہ ہو جائیں گے، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب عمران خان کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو آج سے صلاح مشورہ شروع ہے PTI کا، کل بھی میٹنگز ہوں گی، پرسوں بھی میٹنگز ہوں گی، جمعے تک یہ خیال ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا جائے گا اسمبلیوں کے تحلیل ہونے کا۔ اگر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، نو کانفیڈنس سے اگر یہ حکومت تھوڑا ٹائم گین کرنا چاہتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ 4 5 6 دن گین کر لے، لیکن کیونکہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے، نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہوگی، تو اسمبلیاں جو ہیں وہ ڈیزالو ہونی ہی ہونی ہیں۔ تو یہ اب اس مرحلے کا، اس پروسیس کا آغاز ہو چکا ہے، اور جو آزاد کشمیر کے جو الیکشنز تھے ان میں 3 اضلاع کے الیکشنز تھے، 2 اضلاع میں PTI جیت گئی ہے، ایک ضلع میں اگر آزاد اراکین کو اپنے ساتھ وہ ملاتے ہیں تو وہاں پر بھی PTI کی اکثریت ہے، تو وہاں پر انہوں نے جو اپنی برتری ہے اس کو برقرار رکھا ہے۔ حالانکہ جو الیکشن کمیشن ہے اس پر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے بڑے تحفظات تھے، انہوں نے ان پر الزامات بھی لگائے تھے، اور ویسے بھی شروع میں کل تحریک انصاف ادھر بھی جیت رہی تھی مظفر آباد میں بھی، لیکن پھر اچانک نتائج جو ہیں وہ سلو ہو گئے آنا، اور اس کے بعد پھر جو نتیجہ ہے تو PTI کے لوگوں کو کی بجائے نون لیگ کے لوگوں کو تھوڑا آگے کیا گیا۔ بہرحال یہ اپڈیٹ ہے آج کی، میں آپ کو انشاءاللہ اسٹے ٹیون ٹو اس، اور ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔